السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ لاہور میں ایک آدمی نے 100 بچوں کی زندگی کا چراغ گل کر دیا؟ یہ کہانی ہے جاوید اقبال کی، جو ایک ایسا شخص تھا جس نے نہ صرف بچوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا بلکہ ان کی معصوم زندگیاں بھی چھین لیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ کیا تھی اس کی مجبوری یا پھر کوئی اور وجہ تھی؟ آج ہم اس ویڈیو میں جاوید اقبال کے پر اسرار اور خوفناک راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ تو چلیے اس کہانی کی گہرائیوں میں اترتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آخر لاہور کا یہ درندہ جاوید اقبال کون تھا اور اس نے یہ سب کیوں کیا۔ دوستوں، جاوید اقبال جو لاہور کا رہنے والا تھا، اس نے 1998 سے 1999 کے درمیان 100 سے زیادہ بچوں کو اپنی درندگی کا نشانہ بنایا۔ یہ بچے موسٹلی سڑکوں پر پھرنے والے یا یتیم تھے۔ اقبال نے ان بچوں کو اپنے گھر بلایا، ان کا جسمانی استحصال کیا، پھر گلا گھونٹ کر ان کی جان لے لی اور آخر میں ان کے جسم کے ٹکڑے کر کے تیزاب میں گول دیے۔ دوستوں، حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ اقبال نے اپنے جرم کا اقرار بھی خود پولیس کو ایک خط کے ذریعے کیا، جس میں اس نے لکھا کہ اس نے یہ سب لاہور پولیس کے ظلم کا بدلہ لینے کے لیے کیا تھا۔ پولیس نے اس کے گھر سے خون کے ڈبے، بچوں کی تصویریں اور تیزاب کے برتن بھی برآمد کیے، جن میں بچوں کے جسم کے حصے پارشلی گھل چکے تھے۔ تو آئیے دوستوں، اس ویڈیو میں ہم مکمل تفصیل سے جانیں گے کہ جاوید اقبال نے یہ سب کیوں کیا اور اس کا اصل مقصد کیا تھا۔ کیا واقعی میں یہ صرف ایک بدلہ تھا یا پھر کچھ اور بھی تھا اس کہانی میں؟ دیکھتے رہیے اور جانیے اس کہانی کے ہر پہلو کو صرف یہاں اس چینل پر۔ دوستوں، جاوید اقبال ایک نام جو لاہور کے لوگوں کے لیے خوف کا دوسرا نام بن گیا، ایک شخص جو اتنا معمولی نظر آتا تھا کہ کوئی بھی اس پر شک نہیں کرتا تھا، لیکن اس کی معمولی صورت کے پیچھے چھپا تھا ایک ایسا راز جو ہر کسی کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ اقبال نے اپنے پہلے شکار کو کیسے پھنسایا یہ تو کسی کو نہیں پتا، لیکن جو بات سب کو حیران کر دیتی ہے وہ ہے اس کی بربادی کا طریقہ۔ وہ بچوں کو اپنے جھوٹی مہربانی سے پھنساتا، انہیں اپنے گھر لے جاتا اور پھر ان کے ساتھ وہ کرتا جو شاید ہی کسی درندے نے کیا ہو۔ اس نے بچوں کو نشہ آور چیزوں سے بے ہوش کیا، ان کے ساتھ زیادتی کی اور پھر ان کی جان لے لی۔ لیکن کہانی میں ٹویسٹ تب آیا جب اقبال نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس نے ایک خط کے ذریعے اپنے جرم کا اقرار کیا اور اس خط میں لکھا کہ اس نے یہ سب لاہور پولیس کے ظلم کا بدلہ لینے کے لیے کیا تھا۔ اقبال نے اپنی جرم کی تفصیلات بھی بیان کی، جس میں اس نے بتایا کہ کیسے اس نے بچوں کو پھنسایا، انہیں کیسے مارا اور پھر ان کے جسم کے ٹکڑے کیسے کیے۔ دوستوں، جب پولیس اقبال کے گھر پہنچی تو انہیں وہاں ایک ایسی دنیا ملی جو شاید ہی کسی نے سوچی ہوگی۔ گھر کے اندر خون کے ڈبے، بچوں کی تصویریں اور تیزاب کے برتن، یہ سب کچھ اتنا ڈراؤنا تھا کہ دیکھنے والے کی روح تک کانپ جائے۔ اقبال نے اپنے جرم کی تفصیلات اتنی باریکی سے لکھی کہ جیسے وہ کسی کتاب کا کوئی باب ہو۔ ہر بچے کا نام، اس کی عمر، اس کی تصویر، سب کچھ اس نے اپنے ریکارڈز میں رکھا۔ اقبال کے اس جرم نے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ لوگ سوچنے لگے کہ آخر ایک انسان اتنا بڑا جرم کیسے کر سکتا ہے؟ کیا وجہ تھی اس کی اس درندگی کے پیچھے؟ کیا صرف بدلہ ہی اس کا مقصد تھا یا پھر کچھ اور بھی تھا اس کہانی میں؟ جیسے جیسے ہم اس کہانی کو اور گہرائی سے سمجھتے ہیں، ہمیں احساس ہوتا ہے کہ انسانیت کبھی کبھی کتنی وحشی ہو سکتی ہے۔ جاوید اقبال کا کیس ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جو اپنے اندر چھپی ہوس اور نفرت کے آگے ہار گیا۔ اس نے نہ صرف معصوم بچوں کی زندگیاں چھینی بلکہ ان کے خاندان کو بھی عمر بھر کے لیے زخمی کر دیا۔ تو کیا تھا جاوید اقبال کا اصل مقصد؟ کیا اس نے یہ سب صرف لاہور پولیس کے ظلم کا بدلہ لینے کے لیے کیا تھا یا پھر کچھ اور بھی تھا اس کے اس جرم کے پیچھے؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو جاوید اقبال کے کیس کے ہر ایک پہلو سے روبرو کرائیں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے
کہ کیسے ایک عام انسان اتنا بڑا درندہ بن سکتا ہے اور کیسے ایک شخص نے پوری دنیا کو یہ دکھایا کہ برائی کس حد تک جا سکتی ہے۔ اس کہانی کو سننے کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ انسانیت اور درندگی کے بیچ کی لکیر کتنی پتلی ہوتی ہے اور کیسے ایک انسان اپنے اندر چھپی برائی کو اتنا بڑا بنا لیتا ہے کہ وہ خود بھی اس کے سامنے ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے۔ آئیے دوستوں اس کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جاوید اقبال کے اس جرم نے ہمیں کیا سکھایا۔ کیا ہم اپنے آس پاس کے لوگوں پر زیادہ دھیان دے سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو اس طرح کے درندوں سے بچا سکتے ہیں؟ اور کیا ہم ایک ایسے سماج کی ترقی کر سکتے ہیں جہاں ایسی درندگی پھر کبھی نہ ہو؟ دوستوں اس ویڈیو کے اگلے حصے میں ہم انہی سوالوں کے جواب ڈھونڈیں گے، تو بنے رہیے ہمارے ساتھ اور جانیے کہ کیسے ہم ایک بہتر اور محفوظ سماج کی طرف قدم بڑھا سکتے ہیں۔ یہ کہانی صرف جاوید اقبال کی نہیں بلکہ ہر اس شخص کی ہے جو انسانیت کے نام پر دبا ہے۔ جیسے کہانی آگے بڑھتی ہے ہم جاوید اقبال کے ذہن کی گہرائیوں میں جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ایسا شخص جو اپنے ہی شیطانی خیالات کے جال میں پھنس گیا تھا۔ اس کی سوچ اتنی ماروت تھی کہ اس نے نہ صرف معصوم بچوں کا گلا گھونٹا بلکہ ان کے جسم کو تیزاب میں بھی گھول دیا۔ لیکن کیا یہ سب اس کی ذہنی بربادی کا نتیجہ تھا یا پھر کچھ اور وجہ تھی جو اس نے کبھی کسی کو نہیں بتائی؟ اقبال کے گھر سے ملنے والے ثبوت اور اس کے اپنے بیانات سے ایک الگ ہی تصویر ابھر کر آتی ہے۔ اس نے اپنے جرم کو اتنا سنگین بنایا کہ اس کی سزا بھی اتنی ہی سنگین ہونی چاہیے تھی۔ لیکن کیا اقبال کو اس کے کیے کی سزا ملی؟ کیا انصاف کا ترازو اس کے جرم کے وزن کے برابر تھا؟ یہ کہانی صرف جاوید اقبال تک محدود نہیں ہے۔ یہ ایک ایسے سماج کی تصویر ہے جہاں ایسے درندے پلتے ہیں، جہاں بچوں کو ان کی معصومیت کے ساتھ جینے کا حق نہیں ملتا، جہاں انصاف کی امید ہر روز کمزور پڑتی جا رہی ہے۔ لیکن اس کہانی کے ہر موڑ پر ایک سوال ابھر کر آتا ہے، کیا ہم آپ اور میں اس طرح کے واقعات سے کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو ایسے درندوں سے بچا سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے سماج کو اتنا طاقتور بنا سکتے ہیں کہ ایسے جرم دوبارہ نہ ہوں؟ جاوید اقبال کے کیس نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہمیں ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے۔ ہمارے آس پاس جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس پر نظر رکھنی چاہیے، اور سب سے بڑی بات ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ وہ کسی بھی انجان شخص پر بھروسہ نہ کریں۔ اس کہانی کے ذریعے ہمیں یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ انسانیت ابھی زندہ ہے۔ جاوید اقبال کے جرم کے بعد پوری دنیا نے ایک آواز میں اس کے خلاف بولنا شروع کیا۔ لوگوں نے مل کر یہ دکھایا کہ بھلائی ابھی بھی برائی سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو چلیے اس کہانی کو یہیں ختم کرتے ہیں، لیکن اس امید کے ساتھ کہ آپ سب اس سے کچھ ضرور سیکھیں گے اور اپنے آس پاس کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے کچھ قدم ضرور اٹھائیں گے۔ تو دوستوں یہ تھی ہماری اب تک کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔